بنو امیہ جن کی آپ حمایت کرتے ہیں، سب سے زیادہ قتل عام صحابہ کا قتل عام بنو امیہ نے کیا. لیکن آپ کو یہ تو درد ہوگا، اہل بیت کے قتل عام پہ درد نہیں ہوگا. ایمان ہوگا تو ہوگا. اس کے بعد یزید کے سامنے وہ جب سر رکھا گیا، یزید نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی ماں کائنات کی ہر عورت سے زیادہ افضل عورت ہے، اور آج میرے لیے سب سے خوشی کا دن ہے کہ میں نے کائنات کی سب سے اعلیٰ عورت کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور میں نے بدر کے بدلے لیے اور اپنی چھڑی پکڑ کے ہونٹوں پہ مارنے لگ گیا. حضرت زید بن ارقم وہاں کھڑے ہو گئے. ایک روایت میں حضرت فضہ کھڑی ہو گئی. حضرت زید بن ارقم نے کہا ظالم اپنی چھڑی ہٹا. میں نے حضور کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا. اور حضرت فضہ حبشی خاندان کی تھی. یزید نے کہا زینب بنت علی کو میرے سامنے کیا جائے، میں اس کے سامنے جیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت فضہ نے کہا یہ جرأت نہ کرنا، بازا شرابی زانی، بازا نبی کی بیٹی کا تو اپنے سامنے لائے گا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ بوڑھی عورت کالی حبشن، اس کا سر قلم کر دو. تو یزید کے پیچھے 500 حبشی نوجوان سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے. انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا خبردار جو ہماری بیٹی کے اوپر تلوار اٹھائے گا ہم اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. تو سیدہ زینب کی آہ نکل گئی. کہا نانا جان ذرا تماشا تو دیکھیے، حبشہ کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں نکل آئیں اور آپ کی بیٹی کے لیے کوئی تلوار نکلنے کو تیار نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے فدیہ کر دیا اس قربانی کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ. ایک عظیم ذبح جو اصل میں ذبح مصطفیٰ تھی، جو اصل میں شہادت مصطفیٰ تھی. شہادت مصطفیٰ، حسن و حسین کی شہادت علیہ السلام اتنی شہرت کیوں رکھتی ہے؟ تمہیں آج تک سمجھ نہیں نہ آئی نا؟ یہ شہادت حسین گلی گلی بیان کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں سمجھاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ حسن و حسین کی شہادت حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے. حقیقت میں شہادت مصطفیٰ، اور ایسی شہادت کسی امت کی تاریخ میں نہ ہوئی، اور کبھی تاریخ نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ کسی امت نے اپنے نبی کے خاندان کو یوں ذبح کر دیا. پھر معاملہ وہاں نہ رکا، امام زین العابدین شہید کیا گیا. امام حسن کی ساری اولاد شہید ہوئی. امام زین العابدین کی ساری اولاد شہید کی گئی، سولیاں لٹکائی گئی. حضرت امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے امام زید، ان کی لاش کو 4 سال تک سولی پر لٹکائے رکھا گیا. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. نمازیں بھی ہوتی رہیں، تقریریں بھی ہوتی رہیں، نبی کے گھرانے کے دفاع میں کوئی نہ نکلا. 4 سال تک لاش مبارک. امام زید، یہ امام زید وہ ہیں جن کے بارے میرے نبی نے حضرت زید بن ارقم سے کہا تھا زید میرے بیٹے حسین کا پوتا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا زید، وہ تجھ سے ملنے آئے گا، اسے میرا سلام کہنا. وہ بولو تو صحیح چونگ والو، ایمان کی طاقت سے بولو. میرے نبی نے سلام پیش کیا حضرت زید کو. اور جب حضرت زید ملنے آئے، چھوٹی سی عمر تھی 12-13 سال کی. حضرت زید بن ارقم کی بینائی جا چکی تھی اس وقت، بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے، بیمار تھے، چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا زید بن علی ملنے آئے ہیں. امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی بن حسین. امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا. بڑا پیدا ہوا علی، چھوٹا علی، تیسرا علی. پھر پہچان کے لیے اس کو کہتے تھے یہ بڑا علی ہے، اس کو کہتے تھے یہ درمیانہ علی ہے، اس کو کہتے تھے یہ چھوٹا علی ہے. تینوں کے نام علی رکھے. سمجھے یا نہیں؟ تو کسی نے بتایا حضرت زید بن ارقم کو کہ علی بن حسین ملنے کے لیے. کہا مجھے اٹھاؤ، کھڑا کرو. کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، آپ بیٹھے رہنا، آپ سے نہیں اٹھا جائے گا، بہت بیمار ہیں. کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ نبی کی اولاد کا ادب کیا ہوتا ہے. کہ مجھے کھڑا کرو.
انہوں نے پکڑا اور کھڑا کیا, سلام لیا تو حضرت زید بن ارقم نے ہاتھ پکڑا, کہا قریب کریں. انہیں پتا تھا انہوں نے چوم لینا, وہ پیچھے کھینچے, کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو پکڑا سختی سے اور چوم لیا. کہا یہ میں نے ان کو سکھانا ہے چوم. اور کہا رسول اللہ کی امانت تھی کہ حضور نے کہا تھا میرے نواسے کا پوتا آئے گا ملنے, زید بن علی, اسے میرا سلام کہنا. حضرت زید یہ سن کے رو پڑے. یہ وہ زید ہیں, یہ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں زید. 4 سال سولی پہ لاشا مبارک رہا, کوئی احتجاج نہیں ہوا. 4 سال کے بعد تمام اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے جن کی غیرت مر گئی تھی, ان کی خواب میں رسول اللہ آئے, اور اس حالت میں انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی لاش پہ ایسے جفا مارا ہوا, ایسے پکڑ کے کھڑے ہوئے لاشے کو, اور کہہ رہے ہیں تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو, تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. صبح پھر وہ سب نکلے, اور حضرت زید کی لاش کو جب اتارا گیا, دفنایا گیا, تو ہشام بن عبد الملک نے پیسے دیے کہ لاش کو کہاں دفنایا گیا. لاش نکال لی گئی, نکال کے جلا دی گئی. بھلا کوئی لاش کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے؟ تم نے ہر دور میں نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ کیا. اور آج تو غیرت کو زندہ کرو, آج تو آل رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد امام جعفر صادق شہید ہوئے, ان کے بچے شہید ہوئے. آپ 14-15 نسلیں پڑھ لیں, حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو, سب کے سب شہید کیے گئے. کوئی بستر کے اوپر تبھی موت نہیں مرا, شہید 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 کیے گئے. تو حاضرین, یہ ذبح عظیم ہے, یہ ذبح عظیم اصل میں شہادت مصطفیٰ تھی.